نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، یہ ماہ خیر ربیع الثانی ان قریب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور جمادی الاولیٰ کا چاند ان قریب نظر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و احسان، انعام و اکرام کہ اس نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ سب کو سید الایام جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رفیق بھی بخشی۔ ہم جتنا بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کم ہے۔ حالات دیگرگوں ہیں، کس چیز کو بیان کروں اور کس چیز کو نہ بیان کروں۔ ہر آنے والا جمعہ مجھے اسی کشمکش میں گزارنا پڑتا ہے، چونکہ میرا مزاج کسی رٹی رٹائی گفتگو کا ہے نہیں۔ جو حالات چل رہے ہیں، جو ماحول ہے، اس ماحول سے مطابقت رکھتے ہوئے گفتگو کرنا یہ میرے مزاج میں داخل ہے۔ دل بہت تکلیف میں ہے، بہت دکھا ہوا ہے کہ میری قوم اسے کہاں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائی، میرے کلمہ گو بھائی، برادر اور ہماری بہنیں ہمیں کس منزل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم آج کس منزل میں ہیں۔ آئے دن کوئی خوشی کی خبر لانے والا نظر نہیں آتا مجھے۔ 99.9% ہر آنے والا جو ہے اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، اس پر ہونے والا ظلم بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ میرے پیارے، انہیں ٹوپی دے دو تاکہ یہ ٹوپی پہن لیں، آج جمعے کا دن ہے۔ ہر آنے والا اپنا دکھ، اپنا درد بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ سن کر بہت زیادہ قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ میری قوم کی حالت بدل دے، میرے قوم کے لیل و نہار کو بدل دے، صبح و شام کو بدل دے،
میں بہت غور کرتا ہوں کہ یہ ماحول ہمارا جو بن رہا ہے، ہم اس ماحول سے کب آزاد ہوں گے؟ کب اس افراتفری کے ماحول سے نکل کر حقیقت کی طرف ہم متوجہ ہوں گے؟ ہم ابھی افسانوں میں کھوئے ہوئے ہیں، لمبی لمبی چاہتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور سامان 100 برس کا تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب بہت غور کیا، قرآن کریم چونکہ ہر چیز کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا حضرت امام محمد محرر مذہب حنفی، تلمیذ ارشد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے گھوڑے کا دھنگنا بھی اگر گم جائے تو میں اسے کلام اللہ سے نکال لوں گا کہ وہ کہاں کس جگہ محفوظ ہے۔ قرآن پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت بن کر کے آیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کا شان نزول خاص ہے، اس کا شان نزول جو یہ نازل ہوا، یہ کفار مکہ، ساکنان مکہ پر، وہاں کے شب و روز پر، وہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے احکام الہی کا نزول ہوتا چلا گیا۔ یعنی اس کا نزول خاص ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے، اوامر و نواہی جو ہے قرآن کے، یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا، جس کے کرنے کا حکم دیا اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا، یہ حکم جو ہے عام ہے صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے۔ اب چونکہ امت بھی دو قسم کی ہو گئی، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تمام لوگ آ رہے ہیں، امت اجابت میں مومنین کا شمار ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کے اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق کر لی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طلبگار ہو کر بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہم قرآن کریم میں اگر اپنی پریشانیوں کا، اپنے دکھ درد کا، اپنی تکلیفوں کا، ہم پر آنے والی مصیبتوں کا اگر ہم جائزہ لیں، قرآن کریم کو گہرائی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہر مسئلہ ہمارا صاف ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ جیسے مثالیں تو بہت سی ہیں، ماضی قریب کی ایک مثال، چند سال پیشتر کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ امریکہ کے اندر دو عورتوں کے بچے ہوئے، ایک کی لڑکی ایک کا لڑکا ہوا۔ اب دونوں عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب دونوں کا دعویٰ ہے کہ لڑکا میرا ہے۔ ایک ہنگامہ مچا، اسپتال کی انتظامیہ بھی پریشان ہو گئی،
بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھنے کے بعد اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ اب دونوں ایک ہی بچے پر دعویٰ کر رہے، بچی کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہے، تو اس کا حل کیا ہو؟ دنیاوی اعتبار سے وہ ناکام رہے، سائنس کے اعتبار سے وہ ناکام رہے، تو اس میں ایک ڈاکٹر عیسائی تھا اور ایک ڈاکٹر اس ٹیم کے اندر مسلمان تھا۔ عیسائی نے اپنے مذہب کے اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی، وہاں کہیں مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا۔ تمام ڈاکٹروں نے مل کر جو مسلمان ڈاکٹر تھا اس پر یہ دباؤ بنایا ذہنی طور پر کہ تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو صبح قیامت تک ہوگا، اس سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، تمہاری مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ اب اس مسئلے کا حل تم اپنے مذہبی اعتبار سے کر کے ہمیں دکھا دو۔ تو وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے ہاں اس پر میرا ایمان ہے، یقیناً جو کچھ ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب اس کے اندر درج ہے، لیکن میرے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یقین میرا یہی ہے، لیکن تلاوت کرتا ضرور ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ میری کمزوری ہے، جو بنیادی کمزوری ہے، جو نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دیں، میں اپنے علماء قرآن کے جاننے والوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ان کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کروں، پھر وہ جو حل مجھے بتائیں میں وہ حل آ کر تمہیں بتا دوں، مجھے اتنی مہلت ملے گی؟ تو کہتے ہیں ہاں تمہیں اتنی مہلت ملے گی، جاؤ۔ تو وہ وہاں سے نکل کر مصر کی سرزمین پر پہنچتا ہے، اپنے زمانے کے جید عالم دین، ایک مشہور عالم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ ان کا نام اس وقت میرے ذہن پر مستحضر نہیں ہے، کسی وقت یاد آئے گا بتا دوں گا، ہر چیز کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہے۔ جب وہ اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں عرض کیا حضرت والا ایسا مسئلہ ہے، کیا اس مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ وہ مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں، اللہ نے تو سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بازار جاؤ، ایک دو کٹوریے، دو پیالے چھوٹے والے، ایک سائز کے دونوں لے کے آؤ میرے پاس۔ جب وہ ایک سائز کے دونوں پیالے لے کر کے آیا، اس پر اس عالم دین نے برابر سے دو نشان لگائے دونوں پر، اور ارشاد فرمایا جاؤ، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے تمہیں امریکہ سے یہاں آنا پڑا؟ ذرا سا غور کرتے قرآن مقدس میں تو تمہیں خود اس مسئلے کا حل نظر آ جاتا۔ لیکن کیا کریں، افسوس میری قوم پر، یہ قرآن پڑھتی تو ہے سمجھتی نہیں۔ کاش کہ جس دن تم قرآن سمجھنے لگو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن تلاوت کرتے وقت اسے دیکھتے رہو، انگلی رکھ کے اس کی سطر پہ گھماتے رہو اور پڑھتے رہو تو تین عبادتوں کا ثواب ملے گا، ایک دیکھنے کا، دوسرا پڑھنے کا، تیسرا اسے چھونے کا۔ اور قرآن کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا،
سمجھ میں آ رہی بات؟ باوضو چھو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو دونوں پیالے میں نے تمہیں دیے نشان زد کر کے، اب تم ان عورتوں کے پاس جاؤ، ان عورتوں سے کہو کہ تم اپنا دودھ ان پیالوں میں اس نشان تک بھر دو جو اللہ نے قدرتی طور پر تمہارے چھاتی میں پیدا کیا، تمہارے بچوں کے لیے رزق کا جو ذریعہ بنایا ہے، اسے اس دودھ کو دونوں پیالوں کے نشانات تک ہر ایک اپنا اپنا پیالہ اب نشان زد کر دینا کہ یہ پیالہ کس کا ہے، یہ پیالہ کس کا ہے اور یہ پیالہ کس عورت کا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ نشان زد ہو جائے تو اسے لے جا کر ترازو پہ رکھ کے تول لینا، اسے لے جا کر ترازو پہ رکھ کے تول لینا۔ کیوں؟ ایک کم وزن ہوگا، ایک اس کا ڈبل وزن ہوگا۔ اس دودھ کا ایک دودھ میں ہلکا وزن ہوگا اور ایک دودھ کے پیالے میں اس کا ڈبل وزن ہوگا، جتنا اس میں ہوگا اس کا دگنا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ہلکا وزن ہوگا اس کی لڑکی ہے اور جس کا ڈبل وزن ہوگا اس کا لڑکا ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا اکیرا حصہ ہے اور مرد کا دوگنا حصہ۔ یہ فطری بات ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ کتنا پیارا حل آپ نے فرمایا، اور جانے کے بعد اسی فتوے پر اسی بات پر عمل کرتے ہوئے جب دیکھا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جو اس عالم دین نے مجھے سمجھایا تھا ایسے ہی ہوا، ایک کا دودھ ہم وزن ہلکا تھا، دوسرے کا دودھ کا پیالہ ہم وزن بھاری تھا، یعنی اس کا دوگنا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بولے اچھا اتنا کلیئر اور واضح مسئلہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکا۔ ارے تمہاری سمجھ میں آتا تو قرآن کا نزول ہی کیوں ہوتا؟ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا کہ تم بہکے ہوئے ہو، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو، بھٹکے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو، تم قرآن پڑھو، اسے سمجھو اور اللہ کی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آج کے اس ماحول پہ، آج کے ان حالات پہ، دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف کو دنیا کا گزر ہو رہا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے دنیا۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ارے بھائی کون سا مہینہ ہے؟ ارے 11ویں شریف کا نہیں بھائی، سال کا مہینہ پوچھ رہے ہو۔ دسمبر کا مہینہ ہے، کیا تاریخ ہے آج؟ 3 تاریخ ہے، نومبر کا ہے، دسمبر چل گیا، آج 3 تاریخ ہے۔ اور مجھے بھی مستقلاً نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں 1 دسمبر کو آیا تھا، آج 1 سال 2 دن گزر گئے آپ کے بیچ، آپ کے درمیان۔ حالانکہ 16 اکتوبر سے میں نے جمعہ شروع کیا تھا اور مستقل طور پر 1 دسمبر سے میں نے خدمت شروع کی تھی، آج 1 سال 3 دن ہو گئے۔ بلکہ اللہ کا کرم، اس کا فضل و احسان ہے، میں نے آپ تک بات کے پہنچانے میں کوئی رعایت نہیں کی ہے، کسی کی بھی کوئی تساہلی نہیں برتی ہے۔ میں نے جو بھی قرآن و حدیث کا پیغام تھا کھل کے بیان کیا ہے۔ اب عمل کرنا نہیں کرنا یہ تو آپ کی اپنی مذہبی ذمہ داری ہے۔ میں نے جب غور کیا کہ میری قوم کی حالت کیسے بدلے گی تو قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، لا یغیر ما بقوم، اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اسے خود اپنے بدلنے کا احساس نہ ہو جائے۔
اپنے آپ کو بدلنے کا احساس اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ جب تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر شان کریمی اور رحیمی کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تم گناہوں سے باز آؤ، وہ دیکھو اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش تم پر کیسی فرمانے لگے گا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی الجھن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ایسے ایسے جھگڑے، ایسی ایسی باتیں، ایسا لگتا ہے کہ میری قوم کو وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس نبی کی ذات پر یقین نہیں ہے، جس رب کا کلمہ پڑھتی ہے، جو خالق، جو مالک، جو رازق، جو پالنہار اسے رزق دے رہا ہے، اسے عزت دے رہا ہے، اس کی عمر میں برکت دے رہا ہے، اسے جاہ و حشمت دے رہا ہے، معاشرے میں، خاندان میں، قبیلے میں عزت و عظمت سے نواز رہا ہے، اس قوم کو اس کی ذات پر ہی یقین نہیں رہا۔ تو ایسا کلمہ پڑھنے سے کیا حاصل؟ کلمہ زبان سے پڑھ کر دل سے بھی اس کی تصدیق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے جس نام سے میری جس صفت سے مجھے یاد کرے گا، میں اپنی اس صفت کریمی کا اس کے ساتھ اظہار فرماؤں گا، اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، اللہ 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 اللہ۔ مجھے اب یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ میں سے کس کے گھر کی دعوت کو قبول کروں اور کس کے گھر کو انکار کر دوں۔ شرعی معاملے میں نہ میں اپنی کوئی رعایت کروں گا نہ تمہاری کوئی رعایت کروں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ کسی نے کوئی سود کا کام کرنے لگا ہے یا دھوکہ دھڑی کا کام کرنے لگا ہے یا چوری کا کام کرنے لگا ہے، نہ میں اس کی کسی خوشی میں شریک ہوں گا اور نہ میں اس کے کسی غم میں شریک ہوں گا، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، کسی کی رعایت نہیں کروں گا، میں شریک نہیں ہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں دو ٹوک الفاظ میں کلیئر کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے دھوکے میں رکھ کر کے شرکت کرا دی، اللہ کے یہاں اس گناہ کا جواب دہ وہ خود ہوگا، میں اس سے بری ہوں۔ مجھ سے تو نہیں، کم سے کم اپنے رب سے تو ڈرو۔ آئے دن گھروں میں جھگڑے، بیویوں سے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا ایک جانور بھی تو کچھ رعایت کرتا ہے لیکن یہ انسان ہو کر کے رعایت نہیں کرتا۔ ایسی ایسی فوج گالیاں کانوں میں پڑتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ کینچی لے کر اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے؟ کل مسلمان کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، اس کی ملاحت کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر کے مشرف اسلام ہوا کرتے تھے لوگ۔ آج مسلمان کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ یہ جتنا دکھ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس سے بڑا دھوکے باز کوئی اور نہیں ہے۔ یہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دے رہا ہے، یہ مذہبی چولا پہن کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ داڑھی سنت رسول ہے، یقیناً سنت رسول ہے، لیکن داڑھی کے رکھنے کے بعد اس کا احترام بھی تو لازم و ضروری ہے۔ ہاں؟ جو نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے، اور جو رکھ کر اسے کاٹتا ہے، تراشتا ہے، خشخشی داڑھی بناتا ہے، یہ سب حرام ہے، حرام۔
اللہ کو بھی ناپسند، اس کے رسول کو بھی ناپسند۔ اگر کسی نے داڑھی کی تحقیر و تذلیل کی، داڑھی کی حقارت کی، تو اس نے داڑھی کی حقارت نہیں کی ہے، داڑھی کی تذلیل نہیں کی ہے، بلکہ اس نے سنت رسول اللہ کی تذلیل کی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ و بے ادب ہے، اور جو بارگاہ رسالت کا گستاخ و بے ادب ہو، اسے دین سے کیا تعلق، کیا واسطہ ہو؟ ذرا سے اشارے میں ایمان ہاتھ سے نکلا چلا جاتا ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، کب تک جا کر کے ترشواتے رہو گے نائیوں کی دکان پر بیٹھ کر؟ کب تک؟ کوئی بھروسہ ہے تمہیں؟ عمر کا پتہ نہیں، 100 سال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہوش میں آؤ، سنبھلو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں پر ہاتھ اٹھانا یہ مردانگی ہے؟ عورتوں کو گالیاں دینا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کرنا یہ مردانگی ہے؟ دشمن تمہارے دروازے پر آ کے کھڑا ہوتا تو اندر گھس کے، کوئی عورت تو کم سے کم کمرے میں یا دالان میں نظر آتی ہے، اور یہ مرد کہلانے والا سب سے اندر کوٹری میں گھسا ہوا بیٹھا رہتا۔ کیا تمہاری ساری مردانگی عورتوں پر چلتی ہے؟ کیوں؟ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، اس کی بھی تو عزت ہے، اس کا بھی تو، اس کے لیے بھی تو شرافت نفس ہے۔ یہ تمہاری ہم سفر ساتھی ہے زندگی کی، اگر تم اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، اس کے ساتھ رواداری نہیں کرو گے، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ بات بات پر الفاظ طلاق زبان پر رہتے ہیں کہ طلاق مذاق سمجھ رکھی ہے۔ اب پھر روتے دھوتے آتے ہیں، حضرت سید صاحب، مفتی صاحب، کوئی حل نکال دو، کوئی مسئلہ بتا دو۔ 1000 تعویلیں پیش کرے گا، میں نے یوں نہیں کہا، میں نے یوں نہیں کہا، میں نے غصے میں آ گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ بتا پیار میں دیتا کون ہے بھائی طلاق بیوی کو؟ اسی لیے تو آقا نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تم میں وہ ہے جب تمہیں غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کر لے، غصہ پی جائے۔ بہادر وہ ہے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں ایک کافر کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے اس کی، لیکن اس نے نیچے سے آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا۔ جیسا اس نے تھوکا آپ اسے چھوڑ کر ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ عجیب حالت میں سکتے کے عالم میں پڑ گیا۔ کہاں یہ خیبر شکن فاتح خیبر، مشکل کشا علی مرتضیٰ، جس کی بہادری کا ڈنکا عالم میں بج رہا ہے؟ ان قریب تھا کہ یہ مجھے مار دیتا، لیکن مجھ سے الگ ہٹ کے کھڑا ہو۔ وہ پوچھتا ہے اے علی کیا ہوا تمہاری مردانگی کو؟ وہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سن، اب تک جو میں تیرے ساتھ جنگ و جدل کر رہا تھا، زور آزما رہا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا۔ میں نے اپنے نفس کے لیے تیرا پیچھا نہیں کیا تھا۔ میرا مذہب، میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر اپنے نفس کی وجہ سے ظلم و زیادتی کروں۔ میں جو کچھ تیرے ساتھ معاملہ کر رہا تھا وہ معاملہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، جو تو نے اسلام اور بانی اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کر کے کر رہا تھا، جو ان کے مد مقابل آ کر کے جنگ لڑ رہا تھا۔ اب میرا نفس شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا نکل جا یہاں سے سامنے سے۔
وہ حیرت میں پڑ جاتا، سکتے میں پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے جس مذہب کی یہ تعلیم ہو، یہ تربیت ہو، ایسا کڑیل جوان، ایسا بہادر اتنی جلدی اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، تو یقیناً جس مذہب کی پیروکاری یہ کر رہا ہے وہ مذہب حق ہے، جو کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، نہ کرتا ہے نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتا۔ تو فوراً وہ حضرت علی کے قدموں میں گر کر مشرف اسلام ہو جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ سوچو، ہر جگہ خرافات، ہر جگہ برائیاں، ہر جگہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑا رہنا، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی برائیوں میں ملوث رہنا، غیبتیں کرنا۔ قرآن فرماتا ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کسی کی غیبت چغلی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا۔ نمازوں کے وقت بالکل ہی عجب حال نظر آ رہا ہے۔ پہلے نمازی ماشاءاللہ سے نظر آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کیا جمعہ فرض ہے تمہارے اوپر؟ 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہے؟ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہو، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، میں چوکتا نہیں ہوں، آتے ہوئے سلام کر کے آتا ہوں تاکہ کم سے کم یہ احساس ہو جائے کہ یہ مسجد جا رہا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد کو آ جائیں۔ لیکن ایسی ڈھٹائی، وہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، گٹکا تمباکو کھاتے ہوئے ہوں گے، تیرے میرے گھر کی بہن بیٹیوں کی برائیاں کرتے ہوں گے، نماز کے لیے اٹھ کر آنے کی توفیق نظر نہیں آتی۔ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ سے ایک اچھی خاصی تعداد ہو رہی تھی، کیا ہو گیا تمہیں جو ایک دم سے کم ہو گئے؟ اگر کسی کو میرے تعلق سے کوئی شکایت ہو تو میں، چونکہ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا موسم مجھے ابھی سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کبھی کبھی میں حاضر نہیں ہو پاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں تمہیں دکھا کے پڑھوں گا نماز؟ میں تو اپنی رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہیں دکھا کے پڑھنا میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور میرے معاملے میں بدگمان نہ ہونا، کہیں اللہ کے یہاں تم پکڑے جاؤ میرے حق میں، میں نہیں چاہتا کہ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں تم پکڑے جاؤ۔ تم مسجد آ رہے ہو، میرے لیے نہیں آ رہے ہو، اپنے رب کے لیے آ رہے ہو، نماز تم پر فرض ہے، تم آؤ مسجد میں، تم نماز پڑھو۔ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو بشر ہیں، ضروریات ہمارے ساتھ بھی ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں، بتاؤ ایمانداری سے نہیں ہے؟ اور جتنا کام ہم کر رہے ہیں، ہم تمہاری رضا کے لیے تو کر نہیں رہے، دین کا جو کام مجھے کرنا ہے میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا تو کام صرف 5 وقتہ نماز میں حاضر ہونے کا ہے، لیکن جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوں، مجھ پر فرض سمجھ کے کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے پیچھے اس لیے پڑا رہتا ہوں تاکہ کم از کم آپ لوگ راہ راست پر قائم رہیں۔ اگر میرا یہ عمل کسی کو برا لگتا ہوں میں اس سے معذرت چاہوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں پھر بھی تمہارے پیچھے پڑا رہوں گا، تمہیں کہتا سنتا رہوں گا، تمہیں لاکھ ناگوار لگے، تمہیں لاکھ برا لگے، لگتا رہے، لیکن جب ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو اس پر احساس ہوگا تمہیں کہ ہاں یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہماری اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے۔ کوشش کرو مسجد آؤ نماز پڑھنے، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے پیچھے نہ پڑو کہ تم اپنی آخرت برباد کر لو اپنے ہاتھوں سے۔ جو کچھ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میں اپنی بات آخری عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، اور ایک گزارش اور کروں گا، میں 1:15 بجے ختم کرنے کے موڈ میں رہتا ہوں، لیکن آپ لوگ آتے اتنی دیر سے ہو، باتیں سب نکل جائیں گی تو آ کے کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ تم اول وقت میں تشریف لاؤ، اور یاد رکھو جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے
اس وقت کاروبار بند کر دینا چاہیے. اس وقت اذان جمعہ کے بعد کاروبار کا کرنا حرام ہے، حرام. اذان جمعہ ہوتے ہی کاروبار بند کر کے سیدھے مسجد کی طرف آنا چاہیے. نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ مسجد آپ کی ہے، اس کی خدمت آپ کے ذمے لازم ہے. اس کی ہر طرح سے دیکھ ریکھ کرنا یہ آپ پر فرض ہے، آپ کے محلے کی ہے. ابھی تک ہم اس ٹارگٹ کو نہیں پہنچے کہ ہم برابر کی جگہ لے لیں. میری مخلصانہ پھر گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، خود بھی کوشش کرو، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں سے بھی کوشش کرو کہ کم از کم جلد سے جلد یہ جگہ مل جائے تو اس مسجد میں وسعت پیدا ہو جائے. میرا دل دکھتا ہے کہ نمازی واپس جا رہے ہیں، جگہ نہیں ہے. کاش کہ ہمیں یہ جگہ مل جائے تو آپ کی یہ مسجد انشاءاللہ العزیز بنگلور کی سرزمین پر ایک نمونہ نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ مسجد غوث اعظم کی ہے، مسجد غوث اعظم نام ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، ہر جمعے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر فرد کم سے کم 20 روپے تو اس کی جھولی میں ڈالو، تاکہ جو مہینے کے اس کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے. کوئی آمدنی کا ایسا ذریعہ تو ہے نہیں اس مسجد کا، کوئی لمبا چوڑا چندہ تو ہے نہیں. جو کچھ ہے آپ کے خلوص پر ہے، آپ کے تعاون پر ہے. تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا خود سے احساس رکھنا چاہیے. خود سے احساس کر کے ہم میں سے اگر ہر صف میں بیٹھنے والا ہر فرد 20-20 روپے ڈال دے تو الحمدللہ ایک اچھی خاصی رقم ہر جمعے کو مسجد کے جو ہے گلک میں آ جائے گی، اور اس سے دین کا بہت کام ہو سکتا ہے. اور خود بھی کرو، اور ابھی سے اپنے بچوں کو بھی کم سے کم 10-10 روپے تو دو. ماں 10 روپے دے، باپ 10 روپے دے، کہ یہ کہہ کر کے مسجد جا رہا ہو یہ مسجد میں دے دینا، تاکہ انہیں دینداری، دین پر لگانے کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے. آج سے اگر وہ ان معاملات میں رہیں گے تو بڑے ہو کر جب تک ان کی زندگی ہے، جب تک نیک کام کریں گے، تمہارے لیے وہ ایصال ثواب کریں نہ کریں، اگر وہ نیکی کرتے رہیں گے تو اس نیکی کا اجر تمہیں تمہاری قبر میں برابر ملتا رہے. تو اپنی اولاد کو اچھے راستے پر لگاؤ، اپنی حالت بدلو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنا چھوڑو، چوریاں کرنا چھوڑو، برائیاں کرنا چھوڑو. اللہ کی ذات پر توکل کرو، محنت کرو، جفا کشی کرو، اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.